ہاں جی، ایف ڈی پوری ہو گئی ہے، اس کو پیسے جائز نہیں ہے، تو ان پیسوں کو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ایف ڈی پوری ہو گئی، ایف ڈی کرا لی تھی غلطی سے اور پتہ لگا کہ وہ پیسے جائز نہیں ہیں، تو اب ان پیسوں کا کیا کریں؟ بھائی سب سے پہلے تو یہی بات کہ ایف ڈی حرام ہے کرانا، تو جو لوگ ایف ڈی کرانے کی طرف جا رہے ہیں وہ رک جائیں، اور اگر وہ میچور ہو گئی، آپ نے وہ نکال لیے پیسے، تو علماء دین کا فتویٰ اس میں یہ ہے کہ بنا ثواب کی نیت کے آپ لیٹرین باتھ روم سڑکوں پہ بنوا سکتے ہیں، اور کچھ علماء دین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ان سے ان غریب مسلمانوں کا یا کوئی بھی انسان ہو اس کا بیاج کا قرض جو ہے بینک کا یا کہیں کا وہ اتروا دیں بنا ثواب کی نیت سے، تو وہ پیسے آپ کے انشاءاللہ تعالی آپ کی جان بوال سے بچ جائے گی، لیکن توبہ کر لیں کہ آگے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی، کیونکہ گناہ ہے، کیونکہ آپ کے سائن سے ہی وہ پیسے نکلے۔ حضور نے فرمایا سود کا لکھنے والا، سود کا دینے والا، سود کا لینے والا، سود کا گواہ سب ایک زمرے میں ہیں، اور سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، سب سے آخری درجہ یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، تو اس لیے آپ کو سب سے زیادہ شرک کے بعد سود سے بچنا ہے، اتنی سخت حدیث ہے، قرآن کی سخت آیت ہے۔ جو اس میں جائز پیسہ ہو تو وہ جائز پیسہ تو لینا ہے، جو پیسہ اوپر کا آپ کے پاس آیا بیاج کا، یہ بڑا اچھا انہوں نے، میں نے بھول گیا میں کہنا کہ جو جائز پیسہ ہے اسے کاٹ کے، مان لو 5,000 کی ایف ڈی کرائی آپ نے، 10,000 آپ کو ملا، 5,000 اپنے اصل روک لیں، کیونکہ حضور نے بھی آخری خطبے میں جب بیاج معاف کرا نا تو اصل جو ہے وہ کہا کہ اپنا اصل لے لو اور بیاج لوگوں کو چھوڑ دو۔ یہاں مرکز میں یہ سوال ہے کسی بہن کا کہ 4 ہفتے سے واپس جا رہی، نمبر نہیں مل رہا ہے، تو اس کا کیا حل کریں؟ بھائی کوئی حل نہیں ہے، میری بہت طبیعت خراب ہے، پہلے ہم 400 لوگ یہاں دیکھتے تھے، اب میں نے مطلب بہت مشکل سے 200 لوگ کر کے باہر تالا ڈلوا دیا جاتا ہے، مجبوری ایسی ہے کہ نہ میرے سے بیٹھا جاتا ہے نہ بہت دیر کھڑا ہوا جاتا ہے، تو ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ بتایا ہوا ہے، اسی لیے آدھے مریض کر دیے، ان میں ہی مجھے یہاں 4 بجتے ہیں، میں آج 4:30 بجے گیا، اور عمر میری بڑھتی جا رہی، صحت خراب ہوتی جا رہی، تو آپ یہ کریں کہ پرانے پرچے لے آئیں اور ان پہ دوائی لے جائیں، ہمارا جو اسٹاف ہے وہ آپ کو دوائی کو منع نہیں کرے گا، لیکن میرے سے ملنا جو ہے وہ اب ٹوکن سے ہی ہو سکے گا۔ اب بھی آج بھی ہم نے 260 نمبر دیکھے، 200 نمبروں کا ہم نے باہر لکھ کے لگا دیا، اس کے بعد باہر کے جو دلی کے یا بمبئی تک سے لوگ آتے ہیں تو ان کو ہم جو بعد میں لوگ آتے ہیں وہ بھی 50-60 ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نمبروں کا انتظام خود کریں، اور میں یہاں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے واسطے رات میں نہ آئیں، ہم نے 6 بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے مرکز میں نمبر بانٹنا ہے، لوگ یہاں 2 بجے سے، رات تو میں نے 8 بجے سے دیکھا لوگوں کو پڑے ہوئے یہاں، تو اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے اللہ سے جڑیں، اگر آپ کے آس پاس کوئی ڈاکٹر ہے اسے دکھا لیں، اللہ کے واسطے یہاں پریشان نہ ہوں، کیونکہ عزتوں کا اور ایمان کا بھی معاملہ ہے، اور جنگل ہے، راستے ایسے ہیں خطرناک، تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے مردوں کو بھیج دیں نمبر لینے کے لیے، لیکن نمبر سسٹم ہم بہت سوچ رہے ہیں، سارے ساتھی لگے پڑے کہ ہم کچھ اس طرح کا انتظام کر لیں کہ لوگ واپس نہ جائیں۔ آپ یقین کریں میں گھر کیمرے پہ دیکھ کے روتا رہتا ہوں کہ جو لوگ واپس جاتے ہیں، جن کے پیسے لگ گئے آنے میں، کرائے میں ٹائم لگ گیا، ساری رات لگ گئی، انہیں جب واپسی ہوتی ہوگی تو آپ دیکھو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی، تو میری تو اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں آنے والے، تو ایک باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی، مگر میری مجبوری ہے کہ میری صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی، دعا کرو اللہ کرے دوبارہ سے اگر میں اسٹینڈ ہو گیا اور صحیح میری صحت ہو گئی تو انشاءاللہ ہم پھر 400 آدمی کرتے ہیں۔ اب مجھے پتہ ہے کہ ہم 200 نمبر بانٹ رہے ہیں، 200 واپس جا رہے ہیں، لیکن کریں کیا، مجبوری ایسی ہے کہ اب صحت ساتھ نہیں دے رہی، بیٹھا نہیں جاتا، اب رات کو 8 بجے تک تو میں بیٹھ نہیں سکتا ہے، صبح 7 بجے سے بیٹھتا ہوں اور 4:30 بجے یا آپ جوڑ کے دیکھو، کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر 200-250 آدمی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مرکز کو بنایا، اللہ سے دعا بھی کر رہا، روز نفل پڑھ کے آتا ہوں کہ اللہ کی طرح سے پورا کر دے کام، اور یہاں تیری رسول کی امت کے لوگ جو آ رہے ہیں واپس میں جانا، لیکن ہماری مجبوری ہے، سمجھو بات کو، خود انتظام کرو نمبروں کا، جو ضروری ہو اسے دکھاؤ، جو ضروری نہ ہو اسے نہ دکھاؤ۔ صدقہ کیا ہے؟ کیا پیسے کا ہی صدقہ دے سکتے ہیں؟ کس کو؟ ان کا سوال یہ صدقہ کیا ہے اور کیا صرف پیسوں کا ہی صدقہ ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، صدقہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو لوگوں کو پریشان کر رہی، اسے بھی اگر آپ نے تکلیف دہ نقصان دہ چیز کو ہٹا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کا وقت دینا، آپ کے لوگوں کو علم دینا، آپ کا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، آپ کی شفقت سے اپنے بچوں کو پیار کرنا، یہ سب صدقے ہیں۔ صدقہ ہے صدق سے بنا، صدق سچائی، مطلب اپنے ایمان کی سچائی پیش کرنا اللہ کے آگے کہ ہم سچے ہیں، ہم صدیق بھی اسی سے بنا، اب اگر صدیق کے بارے میں جو آتا ہے، صدقہ جو ہے وہ سچائی اپنے پیش کرنا اپنے اللہ کے آگے، اپنے ایمان کی سچائی۔
تو صدقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مال بھی صدقہ ہے، اور یہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، صدقہ جو ہے ہمارے ہاں یہ ہو گیا صرف مسلمانوں کو دیں، صدقہ نفلی عبادت ہے، وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی غریب پریشان انسان ہو آپ سب کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ کیا شیطان جو فرض صدقہ ہے جسے اللہ نے زکوٰۃ کہا، قرآن سورہ توبہ آیت 60، وہ صرف مسلمانوں سے لی جائے گی، مسلمانوں کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک ٹیکس ہے، وہ ان سے لے کے مسلمانوں میں بانٹا جائے، باقی اور نفلی صدقے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہو۔ اب بتاؤ، کیا شیطان بیماری پھیلا سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا شیطان بیماری پھیلا سکتا ہے؟ بالکل، ایک حدیث یہ ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ شیطان جو ہے وہ عورتوں کی بچے دانی میں جا کے ٹھونکے مارتا ہے اور انہیں خون شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، یہ سمجھ کے کہ حیض ہے۔ یہاں میں وضاحت کر دوں، حیض کی نمازیں معاف ہیں، صرف بیماری کی نمازیں معاف نہیں ہیں۔ وہ جو شیطان ٹھوکے مارتا ہے اور اس سے خون آنے لگتا ہے بعضی عورتوں کو حیض کے علاوہ، وہ بیماری کا خون ہے، اس کی نمازیں معاف نہیں ہیں، کپڑا لگا کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس کا مطلب اس حدیث سے ثابت ہے کہ انسانوں میں شیطان بیماری پھیلا سکتا ہے، لیکن ہم علاج بتا کے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے پچھلے ہفتے اس سے پچھلے ہفتے دعا آپ کو بتائی تھی، آپ 3 بار صبح شام پڑھ کے ہاتھوں پھونک مار کے دم کر دو، اپنے بچوں کے، اپنے پیاروں کے جسموں پہ، کوئی شیطان کام ہی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس کے بارے میں کہ صبح سے شام تک محفوظ اور شام سے صبح تک محفوظ۔ ایک چھوٹی سی آپ یاد کر لو اور آپ کو حدیثوں کی کتابوں میں مل جائے گی۔ میں ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ میں لوگوں کو ایک وطر پڑھنے کو کہہ دیتا ہوں یا فرض نمازیں پڑھنے کو کہہ دیتا ہوں، تو لوگ تو اسی پہ شروع ہو جائیں، بھائی شروع ہو جائیں، میں تو یہ چاہتا ہوں شروع ہو جائیں۔ جو لوگ بند پڑے ہیں نا اس ٹائم نمازیں نہیں پڑھ رہے، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں آپ ساتھ میں میرا کوئی بھی کلپ، ادھوری بات جو ہے نا، وہ لوگ جو ہیں بدنام کرنے کے لیے ادھوری بات ہو جاتے ہیں، میرا کوئی کلپ اٹھا کے دیکھ لو، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے وہ اللہ کے واسطے فرض شروع کر دو، بے دلی شروع کر دو، گھر پہ شروع کر دو، دکان پہ شروع کر دو، رات کو ایک وطر بھی پڑھ لیا کرو، اور جب دل لگنے لگے تو پوری نماز مسجدوں میں جا کے پڑھو۔ آپ کوئی سب اٹھا کے دیکھ لو میرا کلپ۔ تو یہ بلوجہ ادھوری بات کرنا، میں تو چاہتا ہوں اب یہ کہنا کہ بھائی لوگ تو اسی پہ شروع ہو جائے شروع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور سے پوچھا کہ حضور ایمان میں آنے کے بعد کتنا عمل کروں؟ تو حضور نے کہا تیرے اوپر جو ہے وہ 3 چیزیں فرض ہیں، اس ٹائم تک ابھی جو ہے اس کا حج کا معاملہ نہیں آیا تھا، ایمان لانے کے بعد تیرے اوپر 3 چیزیں، ایک نماز، ایک روزے اور ایک زکوٰۃ۔ کہ حضور 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، فرض کوئی نفل نہیں پڑھوں گا، 30 روزے رکھوں گا ہر سال کے، اس سے زیادہ نہیں رکھوں گا، اور زکوٰۃ دوں گا 2.5%، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کے یہ جاؤ گے، جاتے ہوئے حضور نے جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپنے قول پہ پکا رہا تو تم دیکھو یہ جنت جا رہا۔ کہاں سنت ہے کہاں کچھ، تو اس لیے شروع ہو جاؤ، لیکن سنتیں بہت ضروری ہیں، نبی کی حدیث ہے 12 سنتوں کے بارے میں دن بھر کی، اور وطروں کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم نماز بتائی، 3 وطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرا اپنا معمول ہے الحمدللہ۔ لیکن لوگوں کو پھنسانے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، ایک بار ایک صحابی نے پوچھا حضور سے کہ کتنی نمازیں؟ حضور نے 5 نمازیں، کہ میں تو 3 پڑھوں گا۔ انہوں نے چل تو 3 ہی پڑھ لیے، روایتوں میں ہے ایک بار بھی انہوں نے 3 نہیں پڑھی، لیکن اس کی اس ٹائم تسلی ہو گئی، انہوں نے 5 ہی پڑھی۔ تو اگر آپ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے فرض پہ لے آئیں اپنے بچوں کو، اب میرے بچے نماز کو نہیں جاتے تھے، میں جاتا ہوں مسجد صبح کو، تو میں نے ان سے کہہ دیا میں نے تم گھر پہ پڑھ لیا کرو، انہوں نے شروع کر دیا الحمدللہ۔ بھائی جوانی کی نیند، 18 سال 20 سال کی عمر، کم سے کم چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائیں، 26 گنا نہیں مل رہا دادا انہیں، وہ نقصان کر رہے ہیں اپنا، لیکن کم سے کم چھوڑنے کا گناہ جو ہے کہ دوزخ کے دروازے پہ نام تو لکھا گیا ان کا، اس سے تو بچ گئے۔ تو اس لیے ترغیب دلانے کے لیے کہتا ہوں میرے بھائی، دین نہیں میں کوئی بگاڑ رہا خدا نہ خاطہ لوگوں کا، بلکہ وہی دین بتا رہا ہوں، نبی نے ایک وطر بھی پڑھا، میں روایتوں سے ثابت کر دوں، حوالے دوں۔ ہاں جی، کیا مجھ سے رکھنا جائز ہے؟ کیا انہیں تاؤ دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا مجھے رکھنا جائز ہے، کیا انہیں تو بھی دے سکتے ہیں؟ ہاں، میرے ایک ساتھی ہیں، ان کا بیٹا آیا تھا ابھی پیچھے یہاں پروگرام میں، تو وہ مجھوں پہ تو دی ہوئی تھی اس نے، بالکل یہ حضرت عمر کی سنت ہے، مجھے رکھ بھی سکتے ہیں، مگر یہ جو حصہ ہے نا یہ صاف ہونا چاہیے، مطلب مجھے پانی میں نہیں جانی چاہیے، کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں جانی چاہیے، اور تو بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے ترشوانے کا حکم دیا،
کہ مجھے پست رکھو اور داڑھی بڑی رکھو. تو ویسے بھی ان کے تو داڑھی تھی حضرت عمر کی اچھی خاصی، اور مجھے جو ہے وہ داڑھی سے چھوٹی تھی. تو اگر کوئی مجھے رکھتا ہے تو ایک صحابی کی سنت ادا ہوگی. حضور کی سنت مچھوں کو پست کرانا ہے، صفا چٹ نہیں ہے، بلکہ حضور نے پست کرانے کا حکم دیا. تو اس لیے صفا چٹ والا تو کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن جو کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تو ان کی داڑھی سے کمی. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے، علمی سوال ہے کہ قبر کے عذاب کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے. بھائی میں نے آج ہی آپ کو بتایا کہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ فرعونیوں کو قیامت آنے تک روز ان کے سامنے عذاب پیش کیا جاتا رہے گا، اور جتنے بھی قبر والے ہیں ان کے سامنے حدیث ہے کہ ان کے سامنے روز دوزخ بھی دکھائی جائے گی، اور جو جنتی ہیں انہیں جنت بھی دکھائی جائے گی. یہ اور کس طرح کا عذاب چاہیے بھائی؟ جب فرعونیوں کو روز آگ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آگ کے سامنے پیش کر دوں میں، آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے. اور دوزخ کی آگ یہاں سے 69 درجے زیادہ ہے، حدیث میں بات آتی ہے. وہ 69 درجے آگ یہاں کی آگ میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک بار میں بھلائی گیا تھا مدھیہ پردیش میں، وہاں میں نے لوہے کا کارخانہ دیکھا. جو لوہا تھا وہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، اتنی تیز آگ میں اسے انہوں نے وہ کر رکھا تھا. اس آگ سے دنیا کی 69 درجے زیادہ آگ دوزخ کی ہے. جب اس کے سامنے آخرت میں وہ روز خبر کہ جو عالم برزخ ہے اس میں روز جب تک قبر میں قیامت نہیں آتی لوگوں کو پیش کیا جائے گا. فرعونیوں کو ان کی کھالیں رہ جائیں گی وہاں، روز کھالیں جھلستی ہیں، نئی کھالیں دے کے انہیں پھر عذاب دیا جاتا ہے. تو یہ قبر کے عذاب کا ذکر قرآن میں ہی ہے میرے بھائی. ہاں جی، برتن شوپی قرآن وغیرہ دینا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے شادی میں شو پیس برتن تحفے وغیرہ دینا ٹھیک ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور آسانی ہو جائے گی. کوئی غریب بچی ہو تو آپ اس کی ایک حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا تھا؟ جانماز دی تھی، تھوڑے سے برتن دیے تھے، مشق دی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اگر کوئی اس زمانے کے حساب سے برتن دیتا ہے، جانماز دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، اور کسی غریب بچی کو سہارا ہو جائے، اس کا گھرستی بس جائے، بہت بڑھیا ہے. میرے نزدیک تو زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی دے دو. آپ غیر مسلم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں ان کا سوال یہ ہے میں غیر مسلموں کو کس نظر سے دیکھتا ہوں؟ انسانیت کی نظر سے، جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور غیر مسلموں سے نفرت نہیں کرتے تھے بلکہ محبت کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. وہ جو امت کرتے تھے نا حضور رات کے بیچ میں اٹھ کے، وہ کوئی سارے مسلمان تھوڑی تھے، وہ لوگ تھے جو ایمان میں نہیں آ رہے تھے. اور بار بار اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کا لاڈ کیا کہ تو ان پہ دروغہ نہیں ہے، تو اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال ان کے لیے، اتنا مت تڑپ کے ایمان نہیں لاتے. وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو حضور تڑپتے تھے رات میں. تو اللہ نے بار بار ٹوکا قرآن میں اپنے نبی کو کہ ان کے لیے تو بار بار اپنے آپ کو مطلب مصیبت میں، پریشانی میں، کرب میں مت ڈال. مجھے پتہ ہے تیرا دل بھیجتا ہے کہ ایمان میں نہیں آتے، مگر ہدایت میرے ہاتھ میں، مجھے پتہ ہے کسی ہدایت دینی. تو اس لیے جو غیر مسلم بھائی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پہ اگر آپ چلے جاؤ نا، اوپر سے اوپر تو سب ہمارے بھائی ہیں. ان کے لیے دعا بھی کرنی، انہیں جو ہے ہمیں دعوت بھی دینی کہ دیکھو جو آخرت کا معاملہ ہے نا، وہ ہر ایک کا اللہ کے ساتھ اپنا ہے. ان کے عقیدے اور ان کے شرک یا ان کے کفر یا ہمارے شرک ہمارے کفر کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے کہ کسے پکڑے کسے چھوڑ دے. آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ تم کسی بھی پریشان حال انسان کو دیکھو تو اس کی مدد کرو. کہیں نہیں لکھا مسلمان. دیکھو خود اللہ نے اپنے آپ کو کیا کہا، رب العالمین. وہ رب ہے اور اپنا نام رحمان بتایا انہیں. رحمان جو ہے نا وہ اس دنیا کے لیے ہے کہ تمام لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے. اور رب بھی وہی ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور پالنے والا کبھی فرق نہیں کرتا. آپ یہ دیکھو کہ یہاں آپ کو جتنی روزی دی ہوئی ہے اس سے زیادہ غیر مسلموں کو دی ہوئی ہے اس نے، کیونکہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوا دیا کہ ان کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ قید خانہ ہے. لیکن ہم نے تو اسے جنت بنا رکھا، ہم تو آخرت بھولے ہوئے ہیں. آج جو قبر کی آیتیں آئیں یا قبر کی جو حدیثیں آئیں ان پہ غور و فکر کرنا کہ ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں قبر کی. تو اس لیے انہیں سب کو انسان سمجھو، یہ گمراہ ہیں، ان کی ہدایت کی دعا کرو. جب نبی سے کہا، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ان پہاڑوں کو ہم بھیج دیں اور یہ سب کو ختم کر دیں جنہوں نے آپ پہ پتھر برسائے طائف میں، تو حضور نے منع کر دیا کہ نہیں، انہی میں سے ایمان والے لوگ نکلے اور نکلے بعد میں. تو اس لیے بالکل ہمیں نفرت نہیں کرنی، اپنا کردار پیش کرنا ہے. ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا ہے. آپ یقین کریں کوئی دن ایسا نہیں جاتا یہاں غیر مسلم نہ آتے ہوں اور اتنی عقیدت رکھتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. ان کا تو عقیدہ تھوڑا سا ایسا ہی ہے نا
یہاں سے انہیں ذرا سا فائدہ کہیں سے مل جائے. ہمارے ساتھی ہیں یہاں کہ کھانا وانا بانٹتے ہیں، یہاں لنگر ونگر کرتے ہیں بڑے اسپتال کے باہر. میں دیکھتا ہوں ویڈیو پہ اتنی ان کی توقیر کرتے ہیں. حالانکہ اب تو الحمدللہ بہت بھیڑ رہنے لگی ان کے پاس، صبح کو چائے بانٹنا. آپ ذرا سی خدمت کر کے تو دیکھو. یہ تو آپ کو پوچھنے لگیں گے. ہمیں پوچھوانا نہیں ہے اپنا آپ کو، انہیں بتانا ہے کہ ہم پوچھنے لائق نہیں ہے. پوچھنے لائق ایک ہی ہے، مگر انہیں قریب تو لاؤ، کم سے کم نفرتیں دور ہوں. اب ہم اگر ان سے نفرتیں کریں گے، ان سے انسان نہیں سمجھیں گے، دوسری مخلوق، ان پہ فتوے لگائیں گے کافر ہو، مشرک ہو، دور ہو جاؤ، نجس ہو، گندے ہو. ہم ان سے زیادہ گندے ہیں. انہیں پاکی کا نہیں پتا، ویسے ہم سے زیادہ صاف ہیں. ہم بہت گندے ہیں. ہم روز نہیں نہاتے. میرے پاس ایسے ایسے لوگ آئے، کئی کئی دن ہو گئے نہائے میں، مہینے ہو گئے. گندے کپڑے، یہ کم سے کم صاف ستھرے تو ہوتے ہیں. پاکی انہیں بتانی کہ طہارت حاصل کرو، ایمان کی باتیں بتاؤ، قرآن کی باتیں بتاؤ، اللہ کا اور اس کے رسول کا تعارف دلاؤ. تو انہیں انسان سمجھنا، ان کی محبت کرنی، نہ کہ ان سے نفرت کرنی. نماز میں آنے والے خیالات پوری طرح کیسے ختم کریں؟ ان کا سوال یہ ہے نماز میں آنے والے خیالات پوری طرح کیسے ختم کریں. میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ الحمد شریف کا ترجمہ یاد کر لو. اسی طرح شروع کی جو 10 صورتیں ہیں قرآن کی، وہ آخر کی جو آپ پڑھتے ہو نماز میں، ان کے ترجمے یاد کر لو. جب آپ نماز میں نیت باندھتے، امام صاحب کے ساتھ ہو اور وہ مان لو تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں وہ تلاوت قرآن میں چل رہی، اور نیچے اس کا ترجمہ چل رہا وہ جو آپ کے یاد ہے پڑھا ہوا. مان لو الحمد شریف انہوں نے پڑھنی شروع کری، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. ادھر وہ پڑھ رہے ہیں، ادھر آپ کے ذہن میں چل رہی. آپ کا دھیان بھٹک ہی نہیں سکتا. پوری طرح تو بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو بھی چھوٹ دی ہوئی ہے. لیکن آپ کافی حد تک بچ جاؤ گے انشاءاللہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا. تو اس لیے جو بھی زبان آپ کو یاد ہے اس میں نماز کے ترجمے یاد کرو. امام صاحب کو بھی نماز پڑھاتے ہیں. ان کا سوال یہ امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک صحابی بیچ میں نماز چھوڑ کے حضور کے پاس پہنچ گئے کہ فجر کی نماز تھی شاید، کہ حضور یہ بڑی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، میں تو بہت ضعیف ہوں، مجھے کام سے بھی جانا ہوتا ہے. طلب کر لیا معاذ کو کہ کیا معاذ تم لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے آئے ہو؟ لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا، بلکہ اپنی جو نفلی نمازیں آپ کی سنتیں ہیں انہیں لمبی لمبی پڑھو گھر پہ. خوب اللہ سے لو لگاؤ، بار بار وہی، چاہے آپ کو تھوڑی صورتیں یاد ہیں انہیں دہراتے رہو. آپ کھڑے رہو. حضور لمبے لمبے قیام کرتے لیکن تنہائی میں. حضور نے بہت مختصر نماز پڑھائی اور اپنے صحابہ کو بھی یہی تلقین کی. تو اس لیے لوگوں کو پریشانی میں نہیں ڈالنا. جتنے بھی امام حضرات ہیں وہ سب ہلکی نماز پڑھائیں. اب میرے پاس ابھی ایک بزرگ ہے کہ جی وہ فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، میں تو کھڑے نہیں ہو جاتا، میں کس طرح پڑھوں؟ میں نے بھائی تو گھر پڑھ لیا اگر اپنی، جب تیرے سے نہیں کھڑا ہوا جاتا. یا ان سے کہہ حجرے میں جا کے ٹھوڈی میں ہاتھ ڈال ان کی کہ بھائی اس طرح سے نماز چھوٹی کر دو. تو اماموں کو بھی حکمت، اور دیکھو کیا کہا حضور نے، دانائی جو ہے نا، حکمت، یہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے ملے لے لو. تو یہ حکمت ہے کہ ہم اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدیوں کا خیال کریں. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے سے بچے کی رونے کی آواز آئی. حضور نماز میں تھے تو حضور نے نماز چھوٹی کر دی، اور بعد میں جتا بھی دی یہ بات کہ میں نماز جب پڑھا رہا تھا میں لمبی قرات کرنے والا تھا، لیکن مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو مجھے لگا کہ اس کی ماں بے چین ہو رہی ہوگی، تو میں نماز چھوٹی کر دی. دیکھو کیسے نبی تھے، ہر چیز کی تعلیم دے گئے ہمیں. اور ہم اپنا یہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، جیسے لمبی لمبی نمازیں لوگوں کا کچھ ہے. کرو آپ نفل نمازیں گھر پہ پڑھو، جتنی مرضی لمبی پڑھو. بس جی آج کے لیے میرے خیال کافی ہے، یا آپ بتاؤ؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا. کیا مرتے ہی اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے؟ ہاں بھائی، جو آپ عمل کر رہے ہیں نا وہ تو اعمال نامہ آپ کا ہو گیا بند. اب تو اس میں کچھ نہیں لکھا جا سکتا. لیکن جو آپ اعمال چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں یا عذاب جاریہ ہیں. اگر آپ نے معاشرے میں کوئی گندی چیز چھوڑی تو اس کا اثر جب تک قیامت تک رہے گا لوگوں میں، آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا. دیکھو نبی کی ایک حدیث سنا دوں. نبی نے فرمایا قابل اور حابیل 2 بھائی تھے، ان کا ذکر ہے قرآن میں. جب اپنے بھائی کو اس نے مار دیا نا قابیل نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا قتل قابیل نے کرا تھا دنیا کا، اور جب تک قتل ہوتے رہیں گے ہر ایک قتل کا حصہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا. تو اس لیے وہ اعمال نامہ تو بند ہو گیا کہ آپ کی اپنی ایکٹیویٹی اس میں نہیں لکھی جائیں گی. اب ڈیتھ ہوتی بند، لیکن آپ کے جو پچھلے چھوڑے ہوئے عمل ہیں، اب کسی نے کوئی نیک کام کیا، مسجد بنوا دی، اب اس میں جب تک نمازی پڑھتے رہیں گے نماز، اس کے حصے میں اجر لکھا جاتا ہے. کوئی مان لو حافظ بنا دیا اپنا بچہ، بعمل حافظ ہو، اور وہ معاشرے کو بہترین جو چیزیں دے رہا ہو، بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہو، نمازیں پڑھا رہا ہو، تو کوئی مدرسہ چلا رہا ہو،
تو اس کے ماں باپ کے حصے میں وہ کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، وہ امال نامہ بند نہیں ہوا۔ اب جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں کا قتل کیا تھا کس نے؟ 10 لاکھ وہ یہودی مارے تھے ہٹلر نے، تو اس کی سزا تو انہوں نے گولی مار لی اپنے آپ کو، اس کی سزا پوری تھوڑی ہو گئی، اس کے امال نامے میں تو لکھا ہوا ہے، اس کا حساب وہاں ہونا ہی ہونا ہے حرام۔ تو اس لیے جو لوگ ہم یہاں برائی چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، مان لو گندے گانے ہیں، گندی فلمیں اگر ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جب تک نیٹ پہ وہ چلتی رہے گا، نیٹ پہ قیامت تک چلیں گے ابھی ہے، کیونکہ نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ یوں تک سنا میں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں تک ریکارڈ کرنے کے چکر میں ہیں لوگ، اس زمانے کی اتنی ٹیکنالوجی بڑھ چکی، تو وہ قیامت تک آپ کو پھنسواتی رہیں گی چیزیں، اور یا پھر آپ کو اجر دلاتی رہیں گی اگر آپ نے نیک کام کیا۔ اللہم صلی اللہ۔ اور رہ گیا ابھی ایک سوال اور رہ گیا، بتاؤ۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے، ان کے بیٹے کو فیٹی لیور بتایا ڈاکٹر نے، اس کے لیے گھریلو دوا کوئی بتا دوں؟ بھائی دیکھو، ایک تو لسوڑے آتے ہیں، ایک چیز انہیں آپ دیسی دوائی والوں کے ہاں سے لے لو اور انہیں پسوا لو، سوکھے ہوئے بیج سے ہوتے ہیں، اور وہ پسے ہوئے لسوڑے آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم اسے دیں۔ ایک کام اور کر لیں، 4-5 دن میں اس کا لیور ٹھیک ہو جائے گا بچے کا۔ آپ تربوز آ رہے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں تربوز، 50-60 روپے مل جائے گا، ایک ٹکڑا کاٹ کے اس میں سے اور ایک گلاس اس کا جوس نکال لیں، اس کے گدے کا اندر کا لال گدا، لال جوس نکال کے، اور ایک شربت آتا ہے لیو 52 DS، 3 چمچ وہ اس ایک گلاس شربت میں تربوز کے ڈال دیں اور صبح شام اسے پلا دیں 3 دن تک 4 دن تک، انشاءاللہ اس کا لیور ہمیشہ کے لیے دھل جائے گا۔ تیسرا کام، 5 منقہ اسے صبح شام دیتی رہیں، جس سے کہ اس کا لیور درست رہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔